بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ وہی بادشاہوں کے مالک ہیں، ہمارے وجود کے مالک ہیں، حقیقی محسن اور منعم وہی رب کریم ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بہترین انداز میں سجایا بنایا، زمین کو ٹھہراؤ بخشا، آسمان کو بلند و بالا بنایا، ستاروں و سیاروں سے سجایا اور ہم سب کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں انسان ہی ہے جس کو کرمنا بنی آدم کے شرف سے نوازا، سب سے زیادہ معزز، عزت والا، شان و شرافت والا، شوکت والا، عظمت والا۔ عصمت اور معصومیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی وہ مخلوق بھی موجود تھی جس میں سرے سے گناہ کا مادہ ہی نہیں تھا، اور جو یہ دعویٰ کر رہی تھی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ جی ہماری موجودگی میں حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس جو ہے ہر وقت بیان کرتے ہیں، وہ دعوے والی مخلوق بھی موجود تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت میں پہ اس مخلوق کو بھی لگا دیا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس پہ محنت زیادہ۔ تو ہم فرشتے سے بہتر بن سکتے ہیں اور بنے ہیں الحمدللہ، لیکن بڑی محنت کے بعد، بہت زیادہ محنت کے بعد۔ مخلوقات بہت سی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے سب سے مشکل ترین پرورش کے مراحل سے انسان کا بچہ گزرتا ہے، میں اور آپ گزرتے ہیں یا ہمارے بچے گزرتے ہیں۔ ان کی پرورش، دیکھ بھال، ان کی تربیت، ایک ایک مرحلہ جو ہے انسان کے بچے کی تربیت میں بڑے مجاہدے، مشکل، دقت امیز اور والدین کے لیے صبر آزما بھی ہوتا ہے اور ایک بڑا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تمام مخلوقات میں شرف بخشا، عزت اور شرافت عطا فرمائی، اور عزت اور شرافت کی بڑھوتری جو عالی شان ہے، اس کا معیار جو اللہ رب العزت نے رکھا وہ تقویٰ ہے۔ اس اعتبار سے آپ اور میں سب برابر ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ اس سے تمہاری پہچان ہو۔ یعنی ہم سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے بیچ میں مساوات ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا، شرافت کا جو معیار ہے وہ
تقوی کی بنیاد ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، معصیتوں سے اجتناب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا معیار رکھا ہے، اور جس معاشرے میں عزت کا معیار صرف مال ہے، اس میں نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں۔ وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم مال کما لیں گے، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہوگی، اچھا گھر ہوگا، دنیا کی اچھی اچھی چیزیں ہوں گی تو ہماری عزت ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار رکھا ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور اس تقویٰ کی بدولت اللہ رب العزت نے عرب پر حبشہ کے غلام کو فضیلت بخشی۔ عرب کے بڑے بڑے رؤساء موجود ہیں، لیکن فتح مکہ کے دن اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے بلال سے کہو کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر بیان کرے۔ یہ شرف اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ تقویٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے۔ تو ہمارے ہاں معیار اسلام میں، ہمارے دین میں وہ تقویٰ ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ جل شانہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف اور خشیت ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ڈر اور خوف ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمیں وحشی درندے سے ڈر ہوتا ہے، کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے وہ ہمیں پیچھے سے ڈنڈا لگ جائے گا۔ ہماری جو خشیت اور خوف ہے وہ اس بات کا اور اس اہتمام سے ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ جل شانہ سے ہمارا تعلق خراب ہو جائے۔ وہ ایک ہمارا جو باہمی رشتہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اس رشتے میں دراڑیں نہ پڑ جائیں، وہ رشتہ کمزور نہ پڑ جائے، ہم اس لیے وہ ڈر رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ خوف نہیں ہے جیسے ہم نہ جہنم کے خوف سے گناہ چھوڑیں اور نہ جنت کے شوق میں، وہ ایک الگ ہے۔ ہم گناہ چھوڑیں کہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہمارے بیچ اور اللہ کے بیچ جو ایک رشتہ ہے، تعلق ہے محبت کا، بندگی کا، وہ رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے سلاسل میں مشائخ فرماتے ہیں اطاعت بھی ذکر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ہم ذکر لسانی بھی کرتے ہیں، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر۔ ان ذکروں میں سے سب سے اہم ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کی اطاعت میں لگ جائے، اللہ جل شانہ کی اطاعت میں لگ جائے۔ علم عمل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں، اور جس علم پر عمل نہیں ہوتا وہ معاد کا علم نہیں ہوتا، یعنی آخرت کی ترقی کا علم نہیں ہوتا، وہ معاش کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ عمل، اپنے علم پر عمل، علم نافع وہی ہے جس پر عمل کیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ جو آپ کا دینی مذاکرہ دعوت و تبلیغ کی صورت میں، سلوک کی صورت میں، اساتذہ کرام کی نصائح کی صورت میں یہ جو مذاکرہ ہے یومیہ، یہی ہماری عملی زندگی کے بننے کا سبب ہے۔ یہ جو مذاکرہ ہوتا ہے، اور ایک بڑے کسی اللہ والے کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر دین کا مذاکرہ نہیں ہوگا، یومیہ بیٹھ کر دین کا تذکرہ نہیں کریں گے، دین کا مذاکرہ، اعمال کا مذاکرہ نہیں ہوگا، تو بڑے بڑے علماء کی اولادیں دین پر سے ہٹ جائیں۔ اور ہم یومیہ دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں نظر مارا کریں،
کتنے بڑے بڑے علماء کی اولادیں ہیں وہ دین پر نہیں ہیں. سبب کیا ہے؟ انہوں نے دین کا مذاکرہ چھوڑ دیا، دین کی فکر کو چھوڑا. اور کتنے ایسے لوگ، ایسے طلباء یہاں موجود ہیں جن کے والدین کے دین کے مذاکرے کی برکت سے علماء تیار ہو رہے ہیں. اگر دین کا مذاکرہ بالکل عامی لوگوں کے گھروں میں ہوگا، دین کا تذکرہ ہوگا، عمل کی فکر ہوگی، اللہ سے تعلق کے حوالے سے مذاکرہ ہوگا کہ کس طرح ہمارا اور ہمارے رب کے بیچ تعلق قائم ہو جائے، تو دین زندہ ہوگا، دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، عملی زندگی ہوگی. اور آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام ما یہول کے اعتبار سے، آپ سب انشاءاللہ علماء ہیں. جو اولا میں بھی آیا انشاءاللہ عالم بن کے نکلے گا. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا کریں اور اپنی نیت اور ارادے میں بلندی رکھا کریں. اپنے عزائم میں کیا رکھنا ہے؟ پرواز اونچی رکھنی ہے. داعی اللہ کی صفات میں سے ایک جو صفت ہے وہ آسمانوں کی طرح بلند ہمتی ہے اور پہاڑوں کی طرح استقامت ہے. یہ ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا آپ آسمانوں کی طرف، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اونٹ کے اندر حلم کی صفت ہے. داعی اللہ، کیونکہ عالم عظیم الشان داعی اللہ ہوتا ہے، حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو داعی اللہ کی پہلی صفت ہے کہ اس کے اندر حلم ہونا چاہیے، بردباری. اور دوسری صفت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پہاڑوں کی طرح عزائم بلند ہونے چاہیے، آسمانوں کی طرح عزائم بلند ہونا چاہیے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرح ان میں استقامت ہونی چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چند دن تو بڑے ذوق و شوق سے بھاگ دوڑ ہے اور پھر اعمال سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے کام سے ہٹ گئے. اور چوتھی صفت ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرح عاجز بچھ جائے. یہ چار صفات اگر طلباء، علماء، داعیین کے اندر آ جائیں، علم، بلند عزائم، استقامت اور عاجزی. فذکر انما انت مذکر. اب آپ نصیحت کیجئے، آپ کی ڈیوٹی ہے نصیحت کرنا. ان چار صفات کے ساتھ جب آپ کی نصیحت ہوگی تو انشاءاللہ دلوں کی دل، اہل دل پر اثرات ہوں گے اور آپ کے اثرات دوسروں پر مرتب ہوں گے. تو طلباء بلند عزائم کے ساتھ حصول علم میں بھی یاد رکھیے آپ کے پاس یہ وقت امانت ہے. وہ حدیث ہے نا، یغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانیے. اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے. آپ فارغ ہیں، آپ کے گھر والوں نے آپ کو تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر کے مدرسے میں داخل کروایا. اس کو غنیمت جانیے. حصول علم میں کوتاہی نہ کریے، خوب محنت کیجیے. اغتنم خمسا قبل خمس، اپنے فراغت کے وقت کو غنیمت جانیے، اس کی قدر کیجیے. اور اپنی صحت کے وقت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے. بیمار ہو جاتا ہے بندہ، جی چاہتا ہے عبادت کروں، آخری پہر میں اٹھوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا. اسی طرح اپنی امیری کو غربت سے پہلے، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. سب جوان ہیں الحمدللہ، نوجوان. اس میں خوب محنت کیجیے. حصول علم میں آپ کا علم سیکھنا، ہمارے دعوت والے حضرات بھی کہتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور ایک بات سیکھنا 1000 نفل سے افضل ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو درجے عطا کیے.
مقام دیا، اور علماء کی فضیلت عام لوگوں پر ایسی ہے جیسے نبی کی صحابہ پر، اور آپ کی مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وارث کی حیثیت سے، ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء نے نہ درہم چھوڑے ہیں نہ دنانیر، کیا چھوڑا ہے؟ علم کو چھوڑا، اور وہ علم وہی علم مانا جائے گا جس سے اللہ جل شانہ کی پہچان ہوگی، اللہ جل شانہ کی پہچان ہوگی۔ تو جوانی کو قیمتی بنائیے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کی شان ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، صحت ہے، اور پھر آپ اس جوانی کو، صحت کو آخری پہر میں اللہ کی یاد میں لگا رہے ہیں، حصول علم میں لگا رہے ہیں۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جائے، تو جوانی میں توبہ طائب والے بننا، پرہیزگار بننا، اپنی زبان کو پرہیزگار بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ گھڑی اس پر میں جب آ کر بیٹھا تو 22 منٹ تھی، اب 40 منٹ ہو رہے ہیں، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، یہ زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ آج کا دن ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اور یہ لکھ دیا گیا ہے، ہم نے محنت میں، کوشش میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی یاد میں لگایا ہے، یا پھر غفلت میں گزارا ہے، بہرحال گزر گیا۔ جس نے سوئے ہوئے راحتوں میں گزارا اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے مجاہدہ کیا، مشقت اٹھائی اپنے محنت میں، اس کا بھی گزر گیا۔ کوشش کیجئے گزرے لیکن شان والوں کی طرح۔ کس کی طرح؟ اہل شان کی طرح، خوب محنت کے ساتھ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس وقت کے حوالے سے بڑی محنت کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی قدر پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ جو لوگ اپنے وقت کو نظام الاوقات کے مطابق گزارتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، وہ اپنی منزل کو پاتے ہیں، بے شک دھیمے چلیں، آہستہ قدموں سے چلیں۔ لیکن جو لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، پھر وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ جو لوگ اوقات کی قدر نہیں کرتے ان کی اوقات کچھ نہیں رہا کرتی، اور جو لوگ اوقات کی قدر کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، پھر وقت ان کو بڑی شان دیتا ہے۔ وقت کی قدر کیجیے، علم اور عمل، اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص للہ ہی ہے۔ ہمارا عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ جل شانہ کے لیے۔ ہمارے تمام علوم کا جو خلاصہ ہے وہ ہے اللہ، یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ جی ہم نے گھر چھوڑے، کس کے لیے؟ گھر کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے چھوڑا؟ سردی، گرمی، مشقت، مجاہدے، سفر، جدائیاں، اے اللہ آپ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، و محیایا، ہمارا جینا، و مماتی، اور ہمارا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کے کیا ہیں؟ پالنہار ہیں۔ اے اللہ ہم اس راہ میں نکلے آپ کو پانے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی معرفت کے لیے۔ اے اللہ آپ تو کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور خود ہی کہتے ہیں فَلْيَظُنُّ بِي مَا تَشَاءُ، بس چاہیے کہ میرا بندہ ما یشاء، میرا بندہ جو چاہتا ہے وہ گمان کرے۔ تو ہم بھی اچھے گمان سے کہ اللہ ہمیں کامیابیاں دیں گے، ترقیاں دیں گے، ہم معاشرے کے لیے مشعل راہ ہوں گے، اپنے علاقوں کے لیے نور ہوں گے، معرفت کا سبب بنیں گے، جہاں جائیں گے نور پھیلے گا، اللہ کا دین زندہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زندہ ہوگی،
اس کے لیے جہد کریں، اور اس جہد میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے میری تربیت ہو جائے۔ جب آپ کی اور میری اچھی تربیت ہوگی تو ہم معاشرے میں جائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر اعمال کی طرف جائیں گے، جیسے صحابہ اکرام کو دیکھ کر لوگ دین میں داخل ہوتے، ان کے معاملات، ان کی بردباری، ان کی صلہ رحمی، ان کا اخلاص، تقوی، اللہ کا ڈر، یہ ساری چیزیں ان کی ترقی کی بہترین ضامن تھی۔ آج اگر ہم ناکام ہیں، کمی ہے، ہماری دعوت میں تاثیر نہیں ہے، تو وہ صفات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی صحابہ اکرام ہے وہ ہم میں نہیں رہی۔ بے صبری، کم ہمتی، عزائم میں پختگی نہ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں، تو بہرحال ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار مقصود اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، اور آپ حضرات یہی شرف آپ کا کم ہے کہ آپ کے قدموں میں فرشتے قدم اپنے پر بچھاتے ہیں، آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، آپ کی مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بننے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقبولین کی جماعت میں شامل فرمائے، اور جو جو خیر اور اچھی عادات، اچھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ، اللہ تعالیٰ اس زمانہ طالب علمی میں ہی آپ کو وہ ساری صفات عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، طالب علمی زمانے میں اگر اچھی صفات سے محروم رہے تو بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر طالب علمی زمانے میں اچھی صفات کو لائیں، اور یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ ساتھی، یہ بچے ہمارے ماشاءاللہ یہاں مساجد میں بھی گشت کے لیے جاتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہمارے بزرگوں کا ہے، یہ بھی تصوف و سلوک کا سلسلہ ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ کس کے مرید تھے؟ مسکین پور شریف کے ایک اللہ والے تھے، نقشبندی سلسلے کے، ان کے مرید تھے۔ اور ان کی دعوت کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ وہ بستیوں میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کر رکتے، قیام کرتے، اور ایک ہفتہ 2 ہفتے وہاں رکتے، اور وہاں کے لوگوں کو بیسک دین سکھاتے، بنیادی دین، پھر اگلی بستی کی طرف چلے جاتے۔ تو مولانا الیاس رحمہ اللہ نے یہ ترتیب انہی سے لی ہے، بعد میں نصاب متعین ہوا۔ تو دعوت التبلیغ بھی ایک سلوک کا رستہ ہے، تصوف کا رستہ ہے، اصلاح کا ذریعہ ہے۔ ہمارے بڑوں کی اس میں محنتیں ہیں، اور یہ دین الحمدللہ جو زندہ ہوا ہے، دوبارہ جو ایک محنت شروع ہوئی ہے اس کی برکت سے، اللہ ان کی قبور پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ دینی مذاکرے کا ذریعہ ہے۔ آپ بیٹھا کریں اپنے مذاکروں میں، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، خود بھی جڑیں کام کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی دعوت کو نبوی طریقے کے مطابق سیکھنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔